السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم گورنمنٹ ڈگری کالج حجرہ شاہ مقیم کے باہر موجود ہیں اور آج ہم یہاں آئے ہیں یہاں کے پرنسپل محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب کا انٹرویو کرنے، اور یقیناً ان کا جو انٹرویو ہے بہت دلچسپ ہوگا، بہت پیاری پیاری باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب آپ سے مل کے یقیناً ہمیں خوشی ہوئی اور ہماری ایک عرصہ سے خواہش تھی آپ سے ملنے کی اور آپ کا انٹرویو کرنے کی۔ شاہ صاحب فرمائیے، آپ یقیناً اس حجرہ شاہ مقیم کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں جی اور لوگ آپ کو ایک کامیاب انسان تصور کرتے ہیں، جی تو آپ کے نزدیک ایک کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے خیال کے مطابق، کیونکہ میرا جو تعلق ہے سوشل لائف کے حوالے سے یا پروفیشنل لائف کے حوالے سے، وہ محکمہ تعلیم سے ہے۔ صحیح۔ تو اس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے میرے خیال کے مطابق کامیاب انسان وہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلتا ہے۔ صحیح۔ اس کی کامیابی، ایسے اسٹوڈنٹ کی کامیابی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں جی۔ کہ جس طرح ایک طالب علم کو اس کے والدین ادارے میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، جی۔ والدہ صبح اٹھتی ہے اور وہ نہ گرمی کا خیال کرتی ہے نہ سردی کا خیال کرتی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اس کی یونیفارم کو پریس کرنا اور ایون اس کے جوتوں کو پالش کرنا۔ صحیح۔ تو وہ طالب علم جو ہے جس کے ساتھ اس قسم کا رویہ اس کی والدہ اپنا رہی ہے، جی۔ اور اب ہم والد کا جو رول ہے وہ بھی بہت رول ہے، والد کا بھی، وہ اس کا جو فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرتا ہے۔ اگر یہ سارے کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، جی۔ اگر ایسا طالب علم وہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جائے اور اپنے ماں باپ کی کاوش کو، ماں باپ کی محبت کو وہ اگنور کر دے، جی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایسا انسان اگر وہ اس کو فالو کرے، احساس کرے، اس کے اندر فیلنگز ہوں، تو وہ خود سوچے، خود سیلف جو ہے اس کا، وہ اس کا ایگزامینیشن کہہ لیں یا اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں، وہ اپنے ذات کی، اپنے انر سیلف کی جب وہ کرتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ یار واقعی ہی میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ آن دی ادر ہینڈ، جو طالب علم یا اس کی جو ادروائز ایسا طالب علم جو اپنے ماں باپ کی اس تمام جو ہے کاوش کو اگنور کر دیتا ہے، تو ایسا طالب علم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب تصور نہیں کیا جائے، نہیں تصور کیا جا سکتا۔ صحیح۔ یعنی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی جو ہے یہی حقیقی کامیابی ہے، دنیا بھی اچھی سنور جائے اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہے وہ بھی جمع ہو جائے۔ جی، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک طالب علم کا اہدنا سیدھے راستے پر چلنا کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام کرے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں پہ جن پر اللہ کا خاص فضل کرم ہوا۔ جی بہتر سر۔ اچھا سر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ 1996 میں جی بطور لیکچرر کے آپ آئے، جی تو اب ماشاءاللہ 2021 ہے تو ایک طویل عرصہ ہو گیا، کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ دل برداشتہ ہوئے ہوں اور جی چاہا کہ چھوڑ دوں اس نوکری کو، کوئی اور جاب کروں یا اپنا کاروبار کروں، کبھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آیا؟
نہیں، کبھی بھی میری زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا، بلکہ میری اپنی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ بیٹا تو نے کالج میں استاد بننا ہے۔ اچھا، تو وہ اس کے پیچھے وہ لاجک کیا تھی کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ جج صاحب تھے، اچھا، تو ان کا آئے دن ٹرانسفر، دو سال، 2.5 سال، 3 سال بعد ٹرانسفر۔ تو میرا ایک عزیز پروفیسر تھا سید بلے شاہ انگلش کا اکاڑا میں، اچھا، تو میری والدہ اس کی مثال دیا کرتی تھی کہ بیٹا یہ اب بلے شاہ ہے، وہ کابکا لگا ہوا ایک ہی اسٹیشن پر ہے، اور تمہارا جو بڑا بھائی ہے ٹھیک ہے وہ جج ضرور ہے، تو کیا یہ دلی کے بچوں کی طرح اپنا سامان ہر جگہ جو ہے وہ اٹھاتا پھرے گا؟ تو اس لیے میری والدہ نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ بیٹا نا تو نے وہ نوکری لینی ہے جو نوکری بلے شاہ کے پاس ہے، اور اس میں میری خود بھی خواہش یہی تھی کہ میرا شوق تھا، یعنی کہ دوران طالب علمی، ہاں میرا تھرسٹی قسم کا شوق تھا کہ میں ایک اچھا استاد بنوں۔ تو جب میں نے 96 میں یہ جاب کو جوائن کیا تو میں اس میں اپنے آپ کو ایک کامیاب استاد اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میں نے جب بصیر پور کو جوائن کیا تو وہ فروری کا مہینہ تھا، تو میں نے جاتے ہی بچوں کو، کیونکہ جب بندہ شروع میں جاتا ہے وہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ نیا ماحول ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہوتا ہے جی، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوا تھا، صحیح، کیونکہ میں مینٹلی طور پر تیار تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، خصوصی مہربانی، اور میری والدہ کی دعا کہ میں بصیر پور کالج میں بطور لیکچرر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جو استاد ہے اس کا کی رول ہے بچے کی کامیابی میں، اس کا بہت اہم کردار ہے بچے کی کامیابی میں۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی طالب علم، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بہت پیارا ہے کہ ہر طالب علم جو اس دنیا پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات منصف ہے جی، اس کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے کہ ایک ایسے طالب علم کی طرح جو بہت پڑھتا ہے، لیکن جو بہت پڑھتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، وہ اس شوق کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو اصل چیز انسان کی فیلنگز ہوتی ہے، صحیح، فیلنگز ہی انسان کو کسی کام کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو میں 4 سال پڑھاتا رہا ہوں، تو یقین جانے میں نے بصیر پور میں، جو کہ انتہائی ہارڈ ایریا کا کالج ہے، کہ اس میں نے ایسے طالب علموں کو، کیونکہ نا آج کل کا جو استاد ہے نا، سب تو نہیں، لیکن آج کل کا جو استاد ہے وہ کالج میں کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ایز اے استاد وہ کالجز کے اندر، تو وہ اس میں اس سے وفا نہیں کرتا، اس کو وفا نہیں کرتا، وفا جس طرح کرنا چاہیے اس طرح ادا نہیں کرتا، جبکہ حکومت اس کو پے کر رہی ہے، حکومت اس کو سب کچھ دے رہی ہے، تو کالج آتا ہے تو اس کی الوسع یہ کوشش ہوتی ہے۔ میں اپنا جو انیشل میرا ایکسپیرئنس تھا مصیبت، جی، تو مجھے پیریڈ نہ پڑھانا پڑے، یا میں 5 منٹ لیٹ جاؤں پیریڈ کے اندر، 10 منٹ حاضری لگاؤں گا، تو اس طرح 10-15 منٹ میں پڑھاؤں گا، میری جو ہے وہ جاب پوری ہو گئی۔ جب مہینے بعد آئے گا
جاب لینے کی تو سیلری لینے کی تو اس کو بڑی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جی جی، لیکن کاش ایسے استاد کو ٹیچنگ بھی ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہم پیغمبری شعبہ بھی کہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اقرا والا لفظ، وہ تعلیمی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا رول تھا وہ ایک اللہ کے معلم کے جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کتنی اہم ہے. صحیح. تو لہذا میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں. جی جی بالکل. کہ تو پھر اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوتی تھی، میں ادھر اجرا کالج میں آ گیا بطور لیکچرر. جب میں اس کالج میں آیا تو اس کالج میں نے ایسے مناظر دیکھے کہ بلڈنگ تو نظر آتی تھی لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی شکارگاہ بھی تھی. صحیح. یعنی کہ کالج کے چاروں طرف جو ہے جڑی بوٹیاں، بالکل اجڑا ہوا ماحول. بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کالج کا مین گیٹ بند ہوتا تھا تو میں نہر کے کنارے جو ایک ٹالی کا درخت ہے میں وہاں پر بچوں کی کلاسز دیتا تھا. تو سر میں اپنے طور پر یہ جو بھی سمجھ لیں، والدین کی تربیت کا اثر سمجھ لیں، تو میں نے کبھی بھی ذہن میں میرا یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنا پیریڈ مس کروں. صحیح. جو بھی ہو، بلکہ اکثر میرے دوست اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کہتے ہیں کہ شاہ صاحب تو بارش ہو، اندھیری ہو، جو بھی ہو انہوں نے کالج لازمی جانا ہے اور اپنا پیریڈ لینا ہے. اچھا، اس میں پھر اسٹوڈنٹ کی کامیابی میں جو میں نے کہا ہے نا کہ استاد کا بہت زیادہ رول ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی. تو اس میں جو ہے نا وہ کیسے، آپ اس چیز کو میں کو بیان کروں، آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ کیسے. جی جی. تو کیسے کا جواب یہ ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یا اس کے سر کے اوپر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ دماغ ہے. جی. تو اگر کوئی استاد، جس طرح میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں پیریڈ میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے 5 یا 15 منٹ یا 10 منٹ میں ان کو اس چیز پر لیکچر دیتا ہوں کہ بیٹا، تو یعنی بچوں کو آپ موٹیویشن پیدا کرتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں کہ وہ لیکچر کی طرف آئیں. کہ بیٹا اگر تم پڑھو گے تو تمہاری والدین کی دعائیں، تمہارے ماں باپ کی دعائیں، کیونکہ ہمارے کالج میں جو بچے آئے ہوئے ہیں نا جی وہ زیادہ سے زیادہ اس علاقے کے لوگ یعنی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اگر تم بھی پڑھ لکھ جاؤ گے تو تم بھی ایک دن کامیاب انسان ہو جاؤ گے. جس طرح میرے 2-3 طالب علم حجرہ بصیر پور سے تعلق رکھتے ہیں، اس ایک بچے کا نام علی اکبر ہے جی، وہ اس وقت سول جج درجہ اول ہے. صحیح. تو ایک میرا اسٹوڈنٹ اور باقاعدہ کمپٹیشن کے تحت وہ آئے ہیں. ایک میرا اسٹوڈنٹ وہ بھی ٹھیک ہے چھوٹا امتحان ہے لیکن اس نے کمپیٹ تو کیا ہے. فخر محسوس ہوتا ہے اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا اسٹوڈنٹ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جتنی خوشی ایک استاد کو ہوتی ہے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. طالب علم کی کامیابی کی شکل میں جس طرح ایک باپ ہے وہ بچہ پروموٹ کرتا ہے خود کو تو خوش ہوتا ہے، اس طرح ایک ٹیچر ہے جب اس کا اسٹوڈنٹ ترقی کرتا ہے اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. استاد کو سر اتنی خوشی ہوتی ہے
اتنی خوشی میں بھی اس کے والدین کو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ظاہر یہ بھی اکثر باپ ہی ہوتا ہے. سر آپ نے دوران طالب علم میں کبھی سوچا تھا کہ میں ایک ادارے کا سربراہ بنوں گا, پرنسپل بنوں گا, کبھی خیال آیا تھا؟ نہیں, مجھے کبھی بھی خیال نہیں آیا تھا, اور نہ میری ایسی نیچر ہے. میں پرنسپل بنا ہوں تو اس وقت بھی میں بچوں کا 0 پیریڈ بھی لیتا ہوں. یعنی خود کو آپ پرنسپل سے ہٹ کے سوچتا ہوں میں. یہ چیئر جو ہے پرنسپل شپ والی, یہ رب کی طرف مجھے دی گئی ہے. جی جی بالکل صحیح بات. رب کی طرف سے. تو رب کی طرف سے یہ ہمارے کالج کا ایک ماحول جو ہے وہ ایسا دوستانہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے حجرہ کالج کے بچے, اساتذہ, ملازمین اتنے اچھے لوگ ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ ہماری جو ڈویژن ہے ساہیوال کہ کسی بھی کالج میں نہیں ہوں. صحیح. اچھا سر فرمائیے یہ کہ یہ آپ کا جو سیشن ہے, تعلیمی سیشن بطور لیکچرار, یہ تقریباً 20-25 سالوں پہ محیط ہے, تو آپ نے اس تدریس کے دوران کوئی ایسی شخصیت جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو, کوئی ایسی شخصیت آپ جی کے؟ بالکل بالکل جی ضرور شیئر کیجیے. وہ ایک ہی شخصیت ہے جی, وہ میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا, سید امام علی شاہ. صحیح. جو کہ یہ آج کل جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے بطور سیشن جج. اچھا, ڈسٹرکٹ سیشن جج. لیکن آج کل وہ ڈپارٹمنٹ ہے NIRC. اچھا, تو وہ فیکٹریز کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. جی, ان سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ ان سے مجھے سیکھنے کو یہ ملا کہ اس بندے کی اپنے مقصد کے ساتھ, مقصد کیا کہ جو ایم بنا لیا اس کو اچیو کرنا ہے, اس کو میں نے اچیو کرنا ہے. صحیح. اور وہ ہمارے استاد بھی ہیں. صحیح. یعنی کہ ہماری انگلش سب بھائیوں کی امپروو کرنے میں وہ اتنی امپروو کرتے تھے کہ جب ہم صبح ناشتہ کر رہے ہوتے تھے نا یا شام کا کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ ہم سے اسپیلنگ بھی پوچھتے تھے. اچھا جی جی, ان کا بڑا رول ہے ہماری زندگی. اچھا, تو اگر والدین امی اور ابو ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا زیادہ رول ہے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں؟ اس میں دونوں کا رول ہے. دونوں کا ہے. دونوں کا. تو کوئی لگاؤ ہوتا ہے نا, آپ کا جھکاؤ امی کی طرف ہے کہ ابو کی طرف؟ وہ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ماحول ہے نا جی گاؤں کا, جی جی, جو ہمارا بیسک گاؤں ہے, نیٹو ٹاؤن ہے, جی جی, وہ بخوشا ہے. اچھا, بخوشا. جی. تو وہاں پر تقریباً سارے لوگ ذمہ دار ہیں اور ان لوگوں کا پڑھائی کی طرف کوئی لگاؤ. خیر ذمہ دار تو کہتے ہیں جائیداد ہے بس. جائیداد ہے بس. لیکن میرے والدین, میرے والد صاحب اور میرے والدین دونوں کی کاوشیں میں اگر الفاظ میں بیان کروں تو ناممکن ہے. ناممکن. صحیح. اچھا سر, آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 2018 میں جب میں نے بطور پرنسپل چارج لیا تو کئی مسائل تھے جن کو میں نے بہتر کیا. تو کیا مسائل تھے جن کو آپ نے بطور پرنسپل حل کیا؟ یہ تو بطور پرنسپل وہ یہ رول تو بعد میں ہے. جی جی. جب میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ یہ کالج ایک اچھی شکارگاہ تھا. جی جی. ادھر ہم بیٹھے ہیں نا, جی, ادھر سانپ کا نکل آنا, کسی نیول کا نکل آنا یا کسی اور مخلوق کا نکل آنا عام سی بات, یہ عام سی بات کنسیڈر کی جاتی تھی. صحیح. تو سر جب میں اس کالج میں 2006 میں آیا تو کیونکہ مجھے نیچر کے ساتھ بہت محبت ہے. صحیح. بہت محبت ہے. ہونی چاہیے نیچر کے ساتھ, یعنی کہ نیچر سے مراد یہ کہ میں قدرتی مناظر جس کالج میں پڑھا ہوں جی وہ کالج خوبصورت. نمبر 1 بات. نمبر 2, جن طالب علموں کو میں پڑھاؤں وہ طالب علم بھی اچھے, اور میں پھر ان کے اپنا تربیت کے حوالے سے ان کو فوکس کرتا ہوں. ایجوکیشن صرف ان کو ایجوکیٹ کرنا ہی استاد کا مقصد نہیں ہے.
ان کی تربیت، استاد کا مقصد پڑھائی سے علاوہ ان کی تربیت، ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا انسان بننا ہے۔ صحیح۔ ان کو اخلاقی حوالے سے ہمارا یہ دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ میں جب میں جا رہا ہوں کلاس میں پڑھانے تو سب سے پہلے ان سے آج اخلاقی حوالے سے میں یہ بات کروں گا۔ میں جس طرح میں آپ کی مثال دوں، اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جب کلاس میں جاتا ہوں پہلے 15 منٹ تو میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے آپ کے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج میں نے بچوں کو اخلاقی حوالے سے اس طرح مائل کرنا ہے۔ تو یقین جانے سر، اللہ کی انگلش کا پیریڈ ہے، انگلش ایک کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں خوش مضمون تصور کیا جاتا ہے، مضمون ہے، لیکن میرے طالب علم اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کو انگلش، ٹھیک ہے ماضی میں اسکول میں ان کو انگلش سے نفرت ہوگی، لیکن جب وہ میرے پاس آئے فرسٹ ایئر میں اور میں نے ان کو پورا سال پڑھایا تو اس کے بعد اور جس دن آیا تھا اس کے بعد، یعنی کہ ان دونوں رویوں کو آپ چیک کریں تو آپ کو اس طالب علم کے اندر آپ کو 100% چینج نظر آئے گی۔ درست جی۔ اچھا سر، فار ایگزامپل کوئی ایسا بچہ آپ کے ادارے میں ہے جو ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے، جو اساتذہ ہیں ان کو پریشان کر رہا ہے، پورے ادارے کا اس نے ماحول خراب کر رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کی کس طرح اصلاح کریں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کالج میں یہ کالج، یہ میرا کالج ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جی صحیح۔ کہ میں نے اپنے گھر کو، اپنے کالج کو اتنا اخلاقی حوالے سے میں نے ان کے اندر اخلاقیات سمو دیے ہیں کہ میرے پاس ایون کہہ لیں کہ 2006 سے لے کر آج جب کہ میں پرنسپل بیٹھا ہوں، کبھی بھی کسی لڑکے نے کوئی ایسا کیس نہیں آیا، کوئی کمپلینٹ نہیں کی، بلکہ میں لڑکوں کو خود یہ کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا تم کو میں نے جو سبق پڑھایا ہے نا، جی ہو سکتا ہے کہ تم کو اس میں سے کسی چیز کی، ہم انسان ہیں نا، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح بات، کہ ایک چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی جی تو بیٹا میں اسٹاف روم میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کی، بغیر کسی استاد کے ڈر سے ہی فلاں استاد برا محسوس نہ کرے، میں اس کو سمجھا دوں گا استاد کو، میں آپ کو یہ چیز میں ایون باہر نکل جانا، چیز رکھ لینی، اور ان کو وہ ساری چیزیں جن بچوں کو سمجھ نہ آنی وہ ساری چیزیں پھر میں نے ان کو سمجھانی۔ تو جب ایک دیکھنا سر، یعنی زیادہ تر آپ کا جو فوکس ہے وہ اخلاقیات، وہ میرے اخلاقیات، یعنی سر جی نا، بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو طالب علم جی آپ کی دی ہوئی تربیت سے اس کے اندر بہتری آ گئی ہے نا، جی تو وہ لڑکا پڑھائی میں کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ اب جو اساتذہ ہیں کالج لیول پر جی اور یونیورسٹی لیول پر، جی جی وہ نا ان کی آپس میں ایک نا انٹر ریلیشن نہیں ہوتا، انٹر لنک نہیں ہوتا، آپس میں نا لڑکے جو ہیں وہ اپنے استاد کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اور استاد صاحب جو ہیں وہ لڑکوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج میں پرنسپل ہوں، میں لڑکے میرے کالج میں 1000 یا 1000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمام بچے میرے دوست بھی ہیں، ہم فٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ اچھا، اسٹین صاحب ہمارے، یعنی آپ نے فرینڈلی ماحول رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو ہچکچاہٹ کوئی نہیں آپ سے ملنے میں؟ سر یہ جو فرینڈلی ماحول ہوتا ہے نا جی، یہ بھی بچے کی اخلاقیات کو سنوارتا ہے، صحیح۔ اچھا سر، کوئی ایسا تلخ واقعہ آپ کی زندگی میں جو ابھی تک آپ نہ بھلا پائے ہوں، کوئی ہے؟
ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. نہیں، اللہ کے کرم نہیں ہے. سے، اللہ کے فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے کھیلوں کا ذکر کیا تو آپ ظاہر ہے پھر گیم سے دلچسپی آپ کو ہے. جی بالکل ہے. کون سا کھیل آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے جو ہے نا وہ پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا. تو پھر کالج میں ہمارا کچھ دوستوں کا ایسا ماحول بنا، جس طرح حسنین صاحب ہیں، عبدالرحیم صاحب ہیں، ایک صدیقی صاحب تھے وہ سمندری اپنے گھر چلے گئے، ایک شکیل صاحب تھے وہ لاہور کے تھے وہ چلے گئے. ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی اساتذہ کی جی. اور ایک ٹیم ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی. جی. تو ہمارے تقریباً روز ہی میچز ہوتے تھے. تو اس دوران جو گراؤنڈ ہے نا جی اس میں بچے اتنا اخلاقی سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا وہ کلاس میں نہ کرتے. نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل. یعنی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، بلکہ اور اداروں میں ہونا چاہیے. اداروں میں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ٹریننگ کی بچوں کے اخلاقی حوالے سے، سماجی حوالے سے بچوں کے ٹریننگ کی جو پلے گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھی ورکشاپ ہے. درست. اچھا سر، سابقہ پرنسپل محترم سکندر وٹو صاحب اچھا سیشن گزار کے گئے ہیں، ان کی بھی کاوشیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، ان کے بارے میں وہ بہت اچھے انسان تھے، بڑے محنتی، بڑی کمٹمنٹ، اور بلکہ کہہ لیں کہ اس ادارے کو جو ہر حوالے سے بہتر کر رہے ہیں، جو ان کا رول ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. درست. یعنی بہت اچھے انسان تھے. بہت اچھے. اچھا سر، ہم اپنے مہمان سے اس کی پسند کا شعر سنتے ہیں، تو آپ کائنڈلی اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں. جی. لے سانس بھی ایسا کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. صحیح. اچھا سر، جو آپ کا موجودہ ادارہ ہے اس میں کچھ ایسے مسائل جن کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں، ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو افسران ہیں، ان تک آپ کی آواز پہنچے، جو آپ کے جائز مطالبات ہیں، تاکہ وہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اور یہ ادارہ جو ہے بہتر ہو سکے؟ ہاں سر، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا ہے. بلکہ آپ جس بھی تعلیمی ادارے میں جائیں یہ کوشچن ان سے لازمی. شکریہ سر، ضرور لازمی شیئر کیا. جی ضرور. کیونکہ جو زبانی کلامی دعوے ہوتے ہیں وہ دعووں کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ جب ہم سپورٹس کرواتے ہیں، سپورٹس میں بڑے جو ہے وہ کچھ بڑی پرسنالٹیز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، ان کو بڑی آنر بھی دیتے ہیں. جی. اچھا، ان کو اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، جو کہ ایک بطور مسلمان ہمارا فرض ہے. لیکن جب ہم اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ اسی ہی فلو میں وہ آ کر وہ اپنے نعرے لگوانے کے بس اوقات وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں، وہ وعدے نہیں ہوتے، ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے. جی. وہ جسٹ ایک لپ سروس ہے. ہاں یہ تو ہے، جسٹ لپ سروس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جی ہم آپ کو کرسیاں بھی دیں گے، ہم آپ کے لیے ملٹی پرپز ہال بھی بنائیں گے، ہم آپ کے لیے گراؤنڈ کو یہ بھی کر دیں گے. لیکن ہوتا کچھ 2006 سے آج تک کسی نے کالج میں کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہی ہوتی رہی ہیں. سب سے بڑی زیادتی یہ ڈی پی ایس کا قیام ہے. درست. تو اس حوالے سے اگر یہ ڈی پی ایس، پہلے میں تھوڑا سا یہ اپنے پرابلمز کو ڈسکس کرتا ہوں. تو اس میں ہمارے کالج میں جو بچوں کے لیے پینے کے پانی کے حوالے سے اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگ جائے تو حالانکہ کافی لوگوں کو ہم نے کہا، اور یہ ایک بیسک نیڈ ہے، اور پانی بیسک ضرورت ہے. بیسک نیڈ ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے کالج حجرے کے بچے
حجرہ شاہ مقیم کے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں جتنے ہمارے حجرے کے بچے فرما بردار، ٹیلنٹڈ اور تمیز کرنے والے، لحاظ کرنے والے، تو ایسے بچے آپ کو میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے. کیا بات ہے سر. ہاں جی، نہیں ملیں گے آپ کو. اچھا، تو یعنی کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا کالج میں جس میں حسنین صاحب ہمارے کنٹرولر امتحانات ہیں. اچھے انسان. اچھے، بہت اچھے انسان ہیں، بلکہ ہمارے کالج کے تو وہ شہزادے. کیا بات. ہاں صحیح. تقریباً سارا سٹاف ہی آپ کا اچھا ہے. ہاں بس سارا، ہاں یہ بالکل سارا یہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ طارق کامران صاحب کی کیا ہاں، اور بلکہ عبید اللہ صاحب کی کیا بات ہے. مجھے ایسے عبید اللہ صاحب بالکل ہماری وہ روحانی ریت صاحب جی ہمارے بہت اچھے استاد ہیں. اچھا، تو ان کا ہم نے شیڈیول بناتے ہیں ویری فرسٹ ڈے سے. اچھا. جس دن وہ پہلے دن کالج میں آئے سیکنڈ ایئر کے لڑکے، تو اس دن سے میں، بلکہ اساتذہ مجھے خود ہی کیا دیتے، اتنے اچھے اساتذہ ہیں جی، لیکن ہمارا اس اچھائی کا حجرے نے مول نہیں ڈالا. یعنی وہ صلہ جو جب بھی ہم نے حجرہ کے لوگوں سے اپنی امداد کی، یعنی اپنے جو جائز پرابلم شیئر کیے ہیں، لیکن شیئر کیے ہیں، وہ رسپانس نہیں ملا. وہ رسپانس ملنا یا نہ ملنا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے وعدے، وہ جس طرح پہاڑ کے اوپر بارش آ جائے، آواز ٹکرا کے واپس آ جائے. تو اچھا، اب ڈی پی ایس ہے جی، یہ 2009 میں کالج میں آیا ایک شارٹ ٹائم کے لیے. تو وہ جو شارٹ ٹائم ہے 2009 سے آج 2021 ہو گیا، 12 سال. وہ شارٹ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا. میری اور میرے اساتذہ کرام کی، میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی یقین جانے ایک دلی خواہش ہے. ظاہر آپ کے پاس وہ ایک روایتی قسم کے لوگ نہیں ہیں. جی، آپ کے پاس تعداد زیادہ ہے، پریشانی ہے، جگہ ہے نہیں، جگہ کم ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ جگہ آپ کی واپس ملنی چاہیے. یہ ملنی چاہیے. اس میں میرا ایک اور مقصد ہے جی کہ سر میں اس کالج میں ایم اے کی کلاسز بھی لگانا چاہتا ہوں. ضرور لگنی چاہیے سر. اور یہ فائدہ کس کا ہے؟ پبلک کا، گزرے والوں کا فائدہ ہے. پبلک کا فائدہ ہے، بالکل صحیح بات. لیکن جب بھی ہمارے کالج کے بچوں نے اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھائی اور اس آواز کو دبا دیا گیا زبردستی ود فورس، جو ہماری کہہ لیں کہ آپ کا حق بیوروکریسی ہے. بلکہ اب میں 2-3 میٹنگز میں نے ڈی پی ایس کے حوالے سے بات کی. یقین جانے ڈی پی ایس کے حوالے سے حجرہ کالج کے بچے یا حجرہ کالج کے استاد، جبکہ کالج بھی حجرے کا ہی ہے، یہ ڈی پی ایس والوں کو کالج نہیں ہے. یہ تو ہے جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ عادل لون آئی تو گرین بن بیٹھ. صحیح کہہ. تو وہ شارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے. ہمارے اوپر لیب تھیں، ان کے ٹیبل اٹھا کے سارے تباہ کر دیے. انہوں نے ایک کمرے کو 3 کمروں میں چینج کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ ادھر سے جائیں گے تو ہمیں اپر پورشن جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ اس کو دوبارہ مینٹین کرنا پڑے گا. صحیح. یعنی سر آپ کے 2 پرابلم ہو گئے، ایک تو پانی کا ہو گیا اور دوسرا یہ ڈی پی ایس والی جو جگہ ہے یہ آپ کو ریٹرن ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ ہے بچوں کی اور آپ کا ادارہ پرابلم پیش آ رہی ہیں. جی ہماری کلاسز باہر ہوتی ہیں. جی باہر. یہ تو شاباش ہے بچوں کو کہ وہ بیچارے بولتے نہیں. صحیح ہے. کیونکہ وہ اچھے ہیں. صحیح ہے. وہ بولتے نہیں. صحیح. ادروائز اب دیکھو نا، آپ بھی کالج پڑھے گئے ہوں گے، یونیورسٹی پڑھے ہوں گے، میں بھی کالج پڑھا ہوں. یقین جانے کلاس کا کھلے گراؤنڈ میں ہونا یہ ممنوع ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ ممنوع ہے. جبکہ جب بھی ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے، ہمارے کالج کی آدھی کلاسز تو کمروں میں ہو رہی ہے، صرف
6 کمرے ہیں. یقیناً سر جب آپ ماسٹرز کی کلاسیں لگانا شروع کر دیں گے, ایم اے کی کلاسز لگیں گی, تعداد اور بڑھ جائے گی, تو مسائل تو بڑھیں گے نا. بالکل. وہ 6 کمرے ہیں جی. یقین جانے میرے اساتذہ اتنے کمیٹڈ, اتنے ڈٹرمنڈ اور اتنے ڈیووٹڈ قسم کے لوگ, بہرحال میں نے ایسے استاد نہیں دیکھے. درست کہہ رہے ہیں. جو میرے حجرے کالج کے استاد, وہ بیچارے میرے پاس آتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کچھ کریں. تو میں پر کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف ایک تحریر ہی لکھ سکتا ہوں. وہ تحریر لکھی اور وہ سیکرٹری کو بھی بھیج دی. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے آپ کا کون حل کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا ڈی سی حل کر سکتا. ڈی سی صاحب کر سکتے ہیں. بالکل. تو یقیناً بی بی جگنو محسن صاحبہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں. جی بالکل, ہمارے پڑھی لکھی خاتون ہیں, اینکر بھی ہیں, صحافت سے ان کا تعلق ہے, ہماری مقامی ایم پی اے بھی ہیں. ہم وہ آواز یقیناً انٹرویو ان تک پہنچے گا انشاءاللہ. تو آپ یقیناً ان سے ریکویسٹ کریں گے, ایک تو ہم ان سے گزارش کریں گے, بی بی سیدہ جگنو محسن صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ ایک کالج کا وزٹ کریں, اور ان کا جو مین مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس اب فنڈز بھی ہیں, وہ ترجیح بنیادوں پر ہونا چاہیے. اور ان کا ایک 2009 سے مسئلہ چلا آ رہا ہے ڈی پی ایس کا, اور اسے لازمی طور پہ بی بی صاحبہ ضرور, یہ صرف شاہ صاحب کی آواز نہیں ہے, پورے ادارے کی آواز ہے, بچوں کی آواز ہے, حجرہ شاہ مقیم کی پبلک کی آواز ہے. پبلک کی آواز نہیں, پبلک کی نہیں ہے, یعنی آپ کے اسٹوڈنٹس کی آواز ہے, اور یہ یقیناً مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل یقیناً ہو گیا. اچھا شاہ صاحب, اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا, یا کوئی اور ایسا آپ تجویز دینا چاہیں ادارے کی بہتری کے لیے, کوئی ایسا, یا آپ مطالبہ کرنا چاہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے, کوئی آپ کا حال کی ضرورت ہو؟ وہ بالکل ہمیں اگر ملٹی پرپز حال جو ہے حال مل جائے نا جی, یقین جانے اس کی ضرورت ہے. آپ جاتے ہوئے نا باہر بورڈ پڑھنا, تو آپ کو ایسے ایسے نمبر نظر آئیں گے کہ آپ کو شک گزرے گا خود بخود ہی کہ یار میرے حجرے کے بچوں نے اتنے نمبر لے لیے. صحیح. اور کالج اتنا دور, دیکھنا اب آپ اسپیشل آئے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کا روٹ ہے آپ بس پر بیٹھ گئے تو چلو وہاں پر اتر گئے. اسپیشل آپ کو اپنا ٹائم نکال کر ادھر آنا پڑا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل صحیح, بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ایسے ماحول میں بچوں کے نمبر 1000 پلس, یعنی کہ ایسے طالب علم جو میٹرک میں 556 لے کے آئے ہیں. سر کمزور اسٹوڈنٹ یہاں رخ کرتے ہیں نا جی, کمزور اسٹوڈنٹ. اچھے بچے تو چلے جاتے ہیں نا. وہ اس بچے کی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ ایک مزمل لڑکا تھا ہمارے پاس پڑھتا ہے, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بڑا محنتی طالب علم ہے. تو تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ مینٹلی طور پر وہ اپسیٹ تھا. تو مجھے میرے دوست تھے, پروفیسر تھے فزکس کے, بہت اچھے استاد تھے وہ, انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب نا اس بچے کو آپ نے ایسا ڈیل کرنا ہے کہ یہ جو اس کے ہے نا مسئلہ یہ دور ہو جائے. اس کو میں نے اپنی کلاس میں لے لیا. اس کا نفسیاتی مسئلہ ہوگا, نفسیاتی کلاس میں لے لیا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, مزمل بیٹا یہ کیا بات ہے؟ کہتے سر جی نا میرا ہے مامے دا بیٹا جی, وہ پڑھ گیا پنجاب کالج میں. اچھا. تے ان دے نال میرا کمپٹیشن ہے. اچھا. میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں, کمپٹیشن ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, لیکن گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. آپ کو فزکس کی سمجھ نہیں آتی, آپ فزکس والے سے پوچھیں, وہ آپ کو ہر چیز جس سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آتی آپ پوچھیں. اچھا, جب میں صبح آتا تھا نا کالج جی, تو وہ اپنا گاڑی کھڑی کی تو ساتھ ہی ہماری کنٹین ہے جی, وہ لڑکا تھا ایک سہیل منظور لڑکا تھا, تو وہ دونوں بچے نا وہ نیچے توڑا بچھا کر, بوری بچھا کر, وہ صبح بالکل الگ تھا, بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں گاڑی کھڑی کرنی تو میں نے جانا ان کے پاس, ان کو ایسے شاباش دینی, یار مزمل تو بڑا پڑھ گیا, موٹیویشن پیدا کر, یار مزمل تو اخیر کی محنت کر رہے, یار سہیل منظور کیا بات ہے روٹی.
آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا ہے، صحیح، ان کا UET میں داخلہ ہوا ہے، یعنی وہ بچہ پیچھے رہ گیا اور آپ کا بچہ آگے چلا گیا، جن کے ساتھ کمپٹیشن، وہ کمپٹیشن والا وہ تو پتہ نہیں یعنی میرا خیال ہے 900 وہ پیچھے رہ گیا، آپ کا بچہ آگے نکل سر، گیا، یہ ہمارا یعنی یہ اس کا سر یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو موٹیویشن ہے وہ ایک ٹیچر کو، ایک ادارے کے سربراہ کو بچوں کے اندر پیدا کرتے رہنا چاہیے. سر موٹیویشن جو ہے یہ انیشل سٹیپ ہے بچے کی پڑھائی میں. درست، جو استاد بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرے گا، جو استاد اپنے بچوں کو اپنی ذات سے دور رکھے گا وہ رزلٹ نہیں دے سکتا. یعنی وہ جو توقع رکھتا ہے وہ نہیں آئے گا رزلٹ. میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا صحیح ہوں. سر، صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے. اگر ایک اور استاد جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا دوست بھی سمجھتا ہے، جی، کیونکہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا سر، وہ ایک بہت بڑا جج بھی ہوتا ہے اور بہت بڑا کرٹک بھی ہوتا ہے، نقاد بھی ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، وہ استاد کی ایک ایک موومنٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اور استاد کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو وہ چیک کر رہا ہے، پک کر رہا ہوتا ہے. جی، پک کر رہا ہوتا ہے. جب وہ یہ سمجھ جاتا ہے، وہ یہ کنکلوڈ کر لیتا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ اتنا اٹیچ ہے کہ وہ مجھے پڑھانا چاہتا ہے، میرا استاد یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھ جاؤں. جی، تو ایسے استاد کے لیے احترام بھی ہوتا ہے، جس میں آج تک کہتے ہیں نا کہ استادوں کا تو جو احترام نہیں رہ گیا. جی، استادوں کا احترام موجود ہے، لیکن ان اساتذہ کا جو لیکن ان اساتذہ کا جو اپنے پیریڈز ان بچوں کے تحت جو اپنا حق ادا کرتے ہیں، اور بچے کو جب احساس ہو جاتا ہے نا، یقین جب میں حسب کہتا ہوں، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے استاد ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، یعنی سر جو ٹیچر ہے وہ بچے کے دل میں جگہ بنا لے، اور پھر وہ بچہ دیکھ رہا گیا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، کیسا پایا آپ نے؟ جی بہت اچھا ہے پروگرام، بلکہ ایسے پروگرام تو بالخصوص جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے. یہ پروگرام ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے اپنے پرابلمس کو بیان کرنے کا. درست فرما رہے ہیں. تو جب میں نے جیسا آپ نے پرابلمس بیان کیے، ایک اس میں کچھ دکھ والی بھی باتیں تھیں. جی جی، جو آپ کو فیل ہوئیں کہ جا دیکھیں ہمارے حجرے کالج کے کو یہ پرابلمس ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آج اگر یہ لوگ DPS والے نہ ہوتے، یقین جانیں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ادھر کالج میں MA کر رہا ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ نالا جاتا، بجائے اس کے کہ وہ لاہور جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور اس پروگرام کی جو امپورٹنس ہے یا امپورٹنٹ پلیس ہے، جی جس جگہ پر اس پروگرام کو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے، جی جی، اس کو سر آپ اگر تعلیمی اداروں میں لے کے چلیں گے نا، اساتذہ کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو میں ٹھیک ہے دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کالج والوں کے، اسکول والوں کے جو پرابلمز ہے، جس کا آپ نے محترمہ سیدہ یقین محسن صاحبہ کے بارے میں فرمایا، وہ انتہائی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور ایجوکیشن سے پیار کرتی ہے، اور وہ سماجی لائف کو قریب سے دیکھتی ہیں. جی بالکل صحیح. حالانکہ میں نے ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، جی ان کے جو ٹی وی پر پروگرام آتے تھے تو وہ دیکھتا سر بندہ جج کر جاتا ہے. ہاں جج، وہ ایک بڑی ویژنری عورت ہے. جی صحیح. ہاں جی، اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے وہ جب اس کے سامنے ہماری یہ دکھ بڑی داستان پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور وہ لازمی کچھ نہ کچھ کرے انشاءاللہ، توقع ہے ہمیں، اور ہمیں امید بھی ہے. سر آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، تو یہ ماشاءاللہ سارا جو ہے باتیں ہماری ہوئیں، تو اب ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ میرا جو پیغام ہے شہریوں کے لیے
وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کرے. اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ورکشاپ میں بھیجنے کے، بجائے اس کے کہ وہ موبائل کی دکان پر بھیجنے کے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ان کو یعنی کہ نیچے سے اٹھا کر وہ ان کو اوپر لے جا سکتی ہے. یعنی کہ ایسے میں نے 2-3 مثالیں دیکھی ہیں کہ یہ پچھلے دن شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک کنٹین پر کام کرنے والا جی باول نگر سے سموسے بناتا تھا، سموسے بنانے والا بچہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے. تو میرا یہی پیغام ہے ناظرین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجا کریں پڑھائی کے لیے. ناظرین آپ نے شاہ صاحب کا انٹرویو سنا. شاہ صاحب کے انٹرویو کا خلاصہ ہم بیان کرتے چلیں. اس ادارے کے 3 مسائل ہیں، ہم دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. اس علاقہ کی ایم پی اے پڑھی لکھی خاتون ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، ان سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ہو سکے تو اپنی مصروفیات میں سے چند لمحے اس ادارے کے لیے تشریف لائیں اس ادارے میں، اور شاہ صاحب بھی ان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. 3 اس ادارے کے بنیادی مسائل ہیں. نمبر 1 بچوں کے لیے صاف پانی کا بندوبست کیا جانا چاہیے، اور نمبر 2 ملٹی پرپز ہال جو ہے اس ادارے کی ڈیمانڈ ہے. نمبر 3 جو اس ادارے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 2009 سے ہے کہ یہاں ادارے کی جو بلڈنگ تھی وہ عارضی طور پہ ڈی پی ایس اسکول کو یہاں شفٹ کیا گیا، جو کہ عارضی تھا، لیکن آج 11-12 سال ہو گئے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے عارضی طور پہ یہاں پرماننٹ شکل اختیار کر چکا ہے. اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے بچوں کی، اور بچوں کو ہمیں پڑھانا بہت مشکل پیش آتی ہے. اگر ہماری وہ جگہ ادارے کی جو جگہ ہے واپس دلا دی جائے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے ان افسران کے، ان لوگوں کے جو یہ احسان ہم پہ کریں گے. تو سیدہ محترمہ جگنو صاحبہ سے درخواست ہے کہ یہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کروائیں، اور یقیناً آپ ان کے شکر گزار ہوں گے. اور اس کے علاوہ شاہ صاحب کا جو آخری پیغام یہ ہے اہل علاقہ سے کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور اس ادارے میں ہم بچوں کی اخلاقیات بھی سنوارتے ہیں اور تعلیم کی جو اعلیٰ ڈگریاں ہیں ان سے بھی نوازتے ہیں. آپ کسی اور ادارے میں جانے کی بجائے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں، اور یقیناً یہ اچھا رزلٹ دینے کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. تو ناظرین، شاہ صاحب کا اگر انٹرویو آپ کو اچھا لگا، شاہ صاحب کی باتیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان.